بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالی عنہ کی ویڈیو کا ہمارا دوسرا پارٹ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت صوفی صاحب کی کچھ حیرت انگیز کرامتیں بیان کریں گے اور ساتھ ہی آپ کی اہلیہ محترمہ کی کیا شان عالی ہے اس کو بھی بیان کریں گے۔ زیادہ معلومات کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ دوستوں، اس ویڈیو کے پہلے پارٹ میں ہم نے حضرت سیدنا صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی اور آپ کی کچھ حیرت انگیز کرامتوں کے بارے میں ذکر کیا۔ حضرت صوفی صاحب ولایت کی بہت ہی اونچی اور اعلیٰ منزل پر فائز تھے، جس کا اندازہ ہماری عقلیں نہیں لگا سکتی۔ آپ نے اپنی حیات پاک ہی میں اپنی دستار خلافت اور سجادہ نشینی اپنے پوتے حضرت فرید الدین چاک پرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرما دی۔ حالانکہ اس وقت آپ کے صاحبزادے عزیز الاولیاء حضرت شیخ عزیز الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات تھے، مگر آپ نے اپنی دستار ان کو نہ دے کر اپنے پوتے کو عطا فرمائی۔ اس وقت آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ آپ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ میرے بیٹے کا وصال پہلے ہی ہو جائے گا اور سلسلے کو میرا پوتا آگے بڑھائے گا۔ چنانچہ ہوا بھی ایسا ہی کہ آپ کی حیات پاک ہی میں آپ کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا، جن کا مزار شریف حضرت صوفی صاحب کے مزار شریف کے ساتھ ہی ہے۔ ناگور شریف میں ایک ہندو رہتا تھا۔ جب وہ آپ کے سامنے سے گزرتا تو آپ فرماتے کہ یہ ولی اللہ ہے، اس کا انجام بخیر ہوگا اور مرتے وقت دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا۔ لوگ اس بات پر حیران تھے، لیکن چونکہ آپ کی نگاہ پاک دیکھ رہی تھی کہ کیا ہونے والا ہے، جو آپ نے فرمایا تھا ایسا ہی ہوا کہ وہ غیر مسلم اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا اور ولایت کے درجے کو حاصل کیا اور دنیا سے ایمان کے ساتھ ہی رخصت ہوا۔ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آنے والا ہر شخص، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، آپ کی ذات پاک سے بہت ہی سکون اور تسلی حاصل کیا کرتا۔ آپ ہر انسان کے ساتھ بڑے ہی اخلاق اور محبت سے پیش آیا کرتے تھے۔ آپ خود فرمایا کرتے کہ جس شخص کے جتنے بلند اخلاق ہوں گے وہ اتنا ہی اللہ کے نزدیک بلند مرتبے سے سرفراز کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت صوفی صاحب علیہ الرحمہ اپنے سسرال لاڈنو سے واپس ناگور شریف تشریف لا رہے تھے۔ اس وقت آپ راستے میں کسی سائے دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام فرمانے کی غرض سے بیٹھ گئے۔ جب وہاں سے واپس اٹھ کر روانہ ہوئے تو ایک چینٹی آپ کے لباس مبارک پر چڑھ گئی اور آپ کے ساتھ ناگور آ گئی۔ جب آپ نے اس چینٹی کو اپنے کپڑوں کے اوپر دیکھا تو بہت رنجیدہ ہوئے اور یوں خیال کیا کہ میری وجہ سے ایک چینٹی کا اپنا گھر بار چھوٹ گیا اور یہ اپنے قبیلے سے بچھڑ گئی۔ چنانچہ آپ نے اسی وقت اس چینٹی کو ایک ڈبیا میں لیا اور فوراً اس مقام پر تشریف لے گئے اور اس چینٹی کو وہیں چھوڑ دیا جہاں سے وہ آپ کے ساتھ آئی تھی۔ اسی وجہ سے آپ کو امان الارض کا خطاب عطا ہوا۔ آپ کا اللہ کی مخلوق پر شفقت اور محبت کرنے کا ایک دوسرا واقعہ کچھ اس طرح ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ عبادت الہی میں مصروف تھے اور اپنی مبارک پیشانی کو سجدے میں رکھے ہوئے تھے اور بارگاہ رب سے لو لگائے ہوئے تھے کہ اچانک ایک چڑیا آئی اور آپ کے امامے کے اندر آ کر بیٹھ گئی اور انڈے دے دیے۔ آپ نے اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک اس انڈوں سے بچے باہر نہ نکل گئے، کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس چڑیا نے امامے کے اندر انڈے دے دیے ہیں، اگر میں سر اٹھاؤں گا تو اس کے انڈے پھوٹ جائیں گے۔ یہ تھی آپ کی کرم نوازی جانوروں کے ساتھ بھی۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے حضرت شیخ فرید الدین چاک پرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی حضرت کو غصے میں نہیں دیکھا،
لیکن ایک بار آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ کو یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ ایک قرض مانگنے والا اپنے قرض دار کو تنگ کر رہا ہے اور وہ قرض دار بہت مایوس اور غمگین نظر آ رہا ہے۔ اس قرض دار کی بے کسی اور بے چارگی آپ سے دیکھی نہیں گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دل عطا فرمایا تھا وہ مخلوق کی ہمدردی اور رحم و کرم سے معمور تھا۔ آپ نے اس قرضہ وصول کرنے والے کو بہت سمجھایا کہ کسی پر ظلم کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن وہ نہیں مانا۔ بالآخر آپ نے اپنی چادر مبارک کو جلال کے عالم میں زور سے زمین پر مارا۔ آپ کا چادر زمین پر پھینکنا تھا کہ زمین سے سونے کی اشرفیاں نکل آئی۔ آپ نے اس قرض مانگنے والے سے فرمایا کہ تو اس سے جتنے روپے مانگتا ہے وہ لے لے اور آئندہ سے اس کو پریشان نہ کرنا۔ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وقت کی زبردست عابدہ، زاہدہ اور پارسا خاتون کے ساتھ نکاح فرمایا۔ آپ کی بیوی صاحبہ کا نام حضرت سیدہ بی بی خدیجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا ہے، جو اپنے زمانے کی ولیہ کاملہ اور صاحب کرامت خاتون تھی۔ حضرت سیدہ خدیجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا ناگور شریف کے قریب قصبہ لاڈنو کے قاضی حضرت سید فضیل حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی تھی، جو حضرت سید عین القضات حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد پاک میں سے تھے اور حسینی سادات کرام میں سے تھے۔ حضرت سیدہ خدیجہ مائی صاحبہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت صوفی صاحب اپنے پوتے سے فرماتے تھے کہ جس وقت میں دولہا بنا، اگر کوئی عورت تمہاری دادی سیدہ خدیجہ سے بہتر ہوتی تو میرا نکاح اسی سے ہوتا۔ حضرت صوفی صاحب کی زندگی بڑی ہی صوفیانہ، درویشانہ اور فقیرانہ گزرتی تھی، اور آپ کی اہلیہ محترمہ بھی اسی حالت میں آپ کے ساتھ بڑی خوشی سے زندگی بسر کیا کرتی تھی۔ حضرت سیدہ خدیجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا وصال پاک 10 رمضان المبارک 662 ہجری کو ہوا۔ آپ کا مزار اقدس حضرت صوفی صاحب کے مزار شریف کے ساتھ ہی ہے۔ حضرت سیدہ بی بی خدیجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے مزار اقدس کی کیا شان ہے وہ خود حضرت صوفی صاحب بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی حاجت ہو تو میری اہلیہ سیدہ خدیجہ کے مزار پر جا کر اپنی حاجت عرض کرے، کیونکہ آپ نے کبھی کسی حاجت مند کو اپنے دروازے سے محروم نہیں لوٹایا۔ حضرت صوفی صاحب کے اس فرمان سے آپ کا عقیدہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب بندوں کے مزار پر حاضر ہو کر اپنی حاجت طلب کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، اور وہ اپنے مزار پر آنے والوں کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پاک 29 ربیع الآخر 677 ہجری میں پیر کے دن عصر کی نماز کے وقت ہوا۔ جب آپ کو غسل دیا گیا تو حاضرین نے دیکھا کہ آپ کا مبارک چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ آپ کا مزار پاک راجستھان کے ناگور شریف میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کے مزار شریف کے بائیں طرف آپ کے صاحبزادے حضرت عزیز الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے، اور ان کے بائیں جانب آپ کی اہلیہ صاحبہ حضرت بی بی خدیجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہے۔ یہ تینوں مزارات ایک ساتھ ہی ہے۔ آپ کے مزار شریف کے اوپر کوئی گنبد نہیں ہے، بس ایک درخت آپ کے مزار پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ جس طرح حضرت صوفی صاحب نے اپنی پوری زندگی سادگی سے گزاری، اسی طرح آپ کا آستانہ بھی بڑا سادہ انداز کا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نہ گنبد نہ عمارت جال کا ایک شامیانہ ہے، نہ گنبد نہ عمارت جال کا ایک شامیانہ ہے، میرے صوفی تمہارا صوفیانہ آستانہ ہے۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے اوپر جو درخت ہے وہ کئی سال پرانا ہے۔ اس درخت کی جڑیں حضرت صوفی صاحب کے مزار پاک کو لگ کر ہی ہے، اس لیے کچھ عقیدت مند حضرات اس درخت کی پتیوں کو تبرک کے طور پر کھاتے ہیں اور اپنی بیماریوں سے شفا حاصل کرتے ہیں، اور اس درخت کی پتی کھانے سے بیماری دور ہو جانے کا جو راز ہے وہ بس یہی ہے
کہ اس درخت کو حضرت صوفی صاحب سے نسبت ہے، اور اللہ کے محبوب بندوں سے نسبت رکھنے والی ہر چیز میں برکت ہوا کرتی ہے۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ ویڈیو کے پہلے پارٹ کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی، آپ اسے بھی ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔